بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی عبادات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ پہلا رحمت والا عشرہ یعنی 10 روزے پہلے، اور یہ جو درمیان والے 10 روزے ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت والے، اللہ تعالیٰ تمام رمضان کی سعادتوں، انوار اور بخششوں سے مالا مال فرمائے۔ آج میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے، اور اسی موضوع پر میں نے انگلش میں بھی اسپیچ کی ہے، ایک ٹاک ڈلیور کی ہے، دونوں ملا کر سنیے گا۔ انگلش والی ینگسٹرز کے لیے، فار انگلش اسپیکنگ انڈیویجولس، ان کے ساتھ شیئر کیجیے، اردو والی اردو بولنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جو ہم 5 وقت نماز میں مانگتے ہیں۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، 39 تک۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر قائم فرما اور نماز قائم کرنے والا بنا، وذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور مومنین کو بھی یوم حساب بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنے لیے دعا، والدین کے لیے دعا اور مومنین کے لیے دعا۔ یہ آیت اور یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ تو بخشتا ہے ہی ہے، اس کی رحمت اور کرم رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں اصالِ ثواب کرنا، دعا پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، 40واں، یہ سب، یہ اس طرح کی آیتیں، یہ بنیاد ہیں دعا کی، اصالِ ثواب کی، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 8 اور 9، آیت نمبر 28 فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جو بھی مومن مرد اور مومن عورت میرے گھر میں داخل ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو محبوب ہوتے ہیں، انسانوں میں سب سے بہترین درجہ پیغمبروں اور رسولوں کا ہے، پیغمبروں کی وجہ سے ان کے ماننے والے بخشے جاتے ہیں۔ تو ان کا دعا کرنا والدین کے لیے، مومنین کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دعاؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ امت مصطفیٰ اگر بخشش چاہے گی، اس بخشش اور دعا کا نام کوئی بھی ہو، اس کا نام فاتحہ رکھ لیں، اس کا نام 40واں رکھ لیں، اس کا نام کوئی بھی چیز رکھ لیں، اس کا نام جو بھی ہو، ہم جب دعا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہماری دعا ان کو پہنچتی ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، صحابی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ماں اگر بولتی، موت کے وقت ان کا وصال ہوا تو وہ صدقہ کرتی، کیا ان کی طرف سے اگر میں صدقہ کروں گا تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا نعم، جی ہاں، یعنی صدقہ ان کو، یعنی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور صحابی آئے، ان کا نام تھا غالباً سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ میٹھے پانی کا، اچھے پانی کا، انسانوں کے لیے اگر یہ کنواں اپنی ماں کی نام میں مختص کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں، ان کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تو وہ کنواں انہوں نے ڈونیٹ کر دیا۔ ایک اور صحابی آئے، کیا میں اپنی باپ کی طرف سے روزے یا حج رکھوں، ان کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ سرکار نے فرمایا ایک اور حدیث، یہ میں آپ کو 3 ریفرنس، 2 قرآن سے، 3 چوتھا ریفرنس، سرکار نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے 3 چیزیں نہیں مرتی، ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، اللہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دی، پل بنا دیا، راستہ بنا دیا، کوئی بھی چیز کر دی جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، او علم ینتفع بہ اور ینتفع بہ، علم نافع کی خدمت، اسٹوڈنٹ کی خدمت کی، طالب علم کی خدمت کی، کسی عالم کی خدمت کر دی، مسجد کی خدمت کر دی، کسی دینی ادارے کی خدمت کر دی، جب تک وہ علم پڑھا اور پڑھایا جاتا رہے گا اس بندے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی اس بندے کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سینکڑوں حدیث مبارک، سنت رسول اور قرآن پاک کی ہمیں آیات بتاتی ہیں، اپنے لیے جب ہم دعا کریں، جب دوسروں کے لیے بھی کریں، اپنے کے لیے کریں تو وہ غفور رحیم، وہ بخشتا ہی ہے، دوسرے کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، سرکار فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ جب کوئی بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ بارے تعالیٰ فلاں بہن، فلاں بھائی
کمیونٹی، سوسائٹی، مومنین، انسانوں کے لیے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ آمین، اس بندے نے خیر خواہی کی، دعا مانگی لوگوں کے لیے، باری تعالیٰ اس انسان کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. تو انسان جب خود مانگتا ہے دعا تو اس دعا کی برکت سے اللہ بخشتا ہے ہی، لیکن انسان جب دوسروں کے لیے مانگتا ہے باری تعالیٰ ان کو بھی بخش دے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین، باری تعالیٰ یہ جو دعا مانگنے والا ہے اس کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں خوبصورت ایک آیت ہے، سورہ فرقان ہے، پارہ نمبر 19 ہے، 3rd پیج ہوگا، ہر قرآن پاک کا 3rd پیج ہے، اور اس میں ایک آیت بڑی خوبصورت کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں نا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جب پکے دل اور ارادے کے ساتھ انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں سوچتا رہ گیا کہ وہ خدا اتنا رحیم ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلتا ہے، تو کیا وہ اتنا غفور رحیم نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ یا دعا کریں گے یا ختم کا اہتمام کریں گے یا جو بھی ہے اس کا نام رکھ لیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب نہیں پہنچائے گا؟ وہی جو گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے وہی خدا ان کو بھی بخشتا ہے. بخشتا کون؟ جب ہم اصال کرتے ہیں فاتحہ پر، یہ میں کیوں ایمفاسائز کر رہا ہوں، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر بے شمار لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. سادہ لوگ، کم بڑے لوگوں کہتے ہیں جی ختم جائز نہیں ہے یا دعا جائز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اصال ثواب ہم نہیں کر سکتے. کنفیوز کرتے ہیں کہ چلو چرٹی ہو گئی ہے، کیا ہم نفل یا قرآن پاک جو پڑھتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ میں نے یہ دلائل آپ کو دے دیے اس ویڈیو میں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ثواب پہنچاتا کون ہے؟ اللہ. بخشتا کون ہے؟ اللہ. تو وہ تو اللہ سبحان اللہ ایک ماں سے تو 99 درجے زیادہ رحیم ہے، غفور رحیم ہے. اس نے 114 صورتیں اتاری، 114 صورتوں میں صورتوں کا آغاز ہی بسم اللہ سے کیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اور وہ ایک اگر نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب، رمضان میں ایک کریں تو 700 کا ثواب دیتا ہے. وہ اتنا غفور رحیم ہے، جیسے میں نے حوالہ دیا 19 پارے کا، سورہ فرقان کا 3را پیج، کہ وہ اتنا غفور رحیم ہے، کہتا ہے توبہ کرو گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو یہ بات اس بات سے بعید نہیں، ذہن اس کو نہیں مانتا کہ بندہ کہ باری تعالیٰ تو بڑا پاک ہے، غفور رحیم ہے، ساری تعریفیں ہے، میری ماں کو بخش دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میں نہیں بخشوں گا. وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے. 1 کرو کہتا ہے 10 کی ہیں، 1 کرو کہتا ہے کہ 70 کی ہیں، 1 کرو کہتا ہے نیت میں اخلاص پیدا کرو 700 کی ہیں تو نے. تو سبحان اللہ. تو بندہ اگر دعا کرتا ہے تو بہت ساری حدیث پاک، قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ میں اور آپ ہیں کہ آپ دور سے اگر کوئی چیز کہیں گے مجھے آواز نہیں آئے گی، لیکن انسان کی طاقت اور ہے، خدا کی طاقت اور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ بخشنے پر آئے تو گناہ گاروں کو، نہ بخشنے پر آئے تو شیطان نے زمین پر چپے پر سجدہ کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑا، تکبر کیا کہ میں بے تورواق سے بنا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو بھی اور تیرے سارے ماننے والے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. تو میرے خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیوں، رمضان میں ہم افطاری سے پہلے بیٹھتے ہیں تو بچوں کو ساتھ بٹھائیے، ینگسٹرز کو ساتھ بتائیے، ساتھ بیٹھ کر دعا کیجیے اور دعا کریں کہ ان کو بتائیے کہ یہ ہم جب اکٹھے دعا کرتے ہیں تو برکت ہوتی ہے. ان کو بتائیے جب یہ دادا دادی نانا نانی یا ہم مر جائیں گے ہمارے لیے آپ دعا کریں گے تو ہم بخشیں گے. ہاں آج ہماری باری ہے، ہم اپنے والدین کے لیے کریں گے، کل تمہاری باری ہوگی. یہ اردو کا لیکچر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں سنائیے. اس سے پہلے میں نے انگلش کا لیکچر بھی سیم ٹاپک پر کیا ہے، ان کو وہ بھی سنائیے. اور وہ تشکیق ذہنوں کے اندر الحمدللہ وہ میری ٹاک اس کے اندر ریفرنسز وہ جو ینگسٹرز کرتے ہیں سوالات، سب کا اس کے اندر جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مجھے بھی بخشے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو بخشے، تمام انسانوں پر رحم اور کرم فرمائے. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے صدقے سے ہماری بخشش کا سامان فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.